دو نکاحوں کو معیوب سمجھنا کیسا ہے؟ دوسرا نکاح ماں باپ کی مرضی کے بغیر کر سکتے ہیں؟ اللہ گار انہوں روٹی شناختی کارڈ نہ لفظی ہے مینوں کہتے ہیں دوسرا نکاح مرد ہے ہی وہی جو انصاف کر سکے۔ میری الحمدللہ 3 شادیاں اور 11 بچے ہیں بیک وقت، ایک دسترخوان پہ ہم کھانا کھانے والے لوگ ہیں۔ یہ تب آپ کو پہلی بیوی اجازت دے گی جب آپ اس کے ساتھ بیہیویئر ٹھیک رکھیں گے، محبت اور پیار والا رکھیں گے، اور اس کے حق نہیں کھائیں گے، وہ آپ کو دوسری شادی کرائے گی۔ اللہ کی قسم مجھے بیوی کہتی ہے یا عبد الواحد انا ازوجک الرابعہ انشاءاللہ تعالی، کہ میں آپ کی 4تھی شادی کراؤں گی۔ میں اللہ کی قسم کھاؤں تو اس پہ حانث نہیں ہوں، میں ایک اچھی جگہ میں بیٹھا ہوں۔ بیہیویئر ٹھیک رکھو، اس کے ماں باپ کی عزت کرو، اس کے بہن بھائی کو بھی عزت دو، وہ سمجھے کہ یہ دوسری کے پاس بھی چلا گیا تو میرے حق نہیں کھائے گا۔ ہم وہ لوگ ہیں جو دوسری آتی ہے تو مولوی صاحب پہلے انہوں کش میں مار کے ستا پیا تو پھر اس نے اجازت نہیں دینی نا، تو اسی لیے ماں باپ کی اجازت کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن بیوی کو اعتماد میں لینا ضروری ہے۔ اجازت نہیں لیکن اعتماد میں لیں، یہ نہ ہو آپ دوسری کریں اور پہلی کے آپ حقوق کھا جائیں اور پھر پہلی کے حق کھائیں۔ تو یاد رکھیں اللہ کے رسول نے فرمایا پھر ایک سائڈ قیامت میں فالج ہوگی جب آپ آئیں گے۔ ایک مجلس میں 3 طلاق دینے سے واقع ہو جاتی ہے، مہربانی کر کے کوئی حدیث پاک بیان کر دیں۔ صحیح بخاری جلد نمبر 2 کتاب الطلاق باب من اجاز الطلاق الثلاث کے تحت حسبت علی بتطلیقۃ کی حدیث کو دیکھ لیں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، اور امام بخاری نے بھی یہی فرمایا کہ جب 3 طلاق دیں تو 3 ہو جاتی ہیں، اور اس کی دلیل قرآن حدیث سے یہی ہے۔ پوری دلائل اس کو کتاب الطلاق جلد نمبر 2 صحیح بخاری میں امام بخاری نے اس پر بات فرما لی ہے۔ مفتی صاحب بی فار یو کمپنی، اس کے جائز اور ناجائز، مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے اس پر تفصیلی فتویٰ دے دیا ہے، بینکنگ کے معاملات میں وہ امام ہیں، آپ ان کے فتوے کو پڑھ لیں، ہم اس کو ناجائز سمجھتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں 72 فرقے آیا، کیا ان فرقوں میں اہل حدیث پر؟ میرے دوستو یہ بات یاد رکھنا، یہ جو 72 فرقے ہیں نا جو جہنم جائیں گے اور 73واں فرقہ جنت جائے گا، اس سے مراد بڑے بڑے فرقے ہیں، مثلا جیسے معتزلہ ہے، جبریہ ہے، قدریہ ہے، مشبہہ ہے، مرجیہ ہے۔ یہ جو فرقوں کے نام آپ نے لکھے ہیں نا، یہ کوئی معتزلہ میں داخل ہے اور کوئی قدریہ اور جبریہ میں داخل ہے، تو اس لیے ہر فرقہ علیحدہ علیحدہ نہیں ہے، بعض اوقات 20 فرقے بھی ایک بڑے فرقے کے تحت داخل ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کے پاس نماز میں سر ڈھانپنے کے لیے کپڑا موجود ہے لیکن وہ صرف کپڑا اسی لیے نہیں لیتا کہ میرے بال خراب ہوں گے، تو نماز میں مسلسل یہی کام کرتا ہے، اس صورت میں اس شخص کی نماز تو ہو جائے گی سنت کے طریقے سے ہٹا ہوا، پھر تو میرے خیال میں اس بندے کو شلوار بھی اتار کے نماز پڑھنی چاہیے، کہ گھٹنے میں تو خراب ہو جائے گی استری جب یہ وہ کرے گا، سجدہ کرے گا، اور اس کو قمیض بھی اتار کے نماز پڑھنی چاہیے کہ کف اور بازو بھی تو یہ سلوٹیں آ جائیں گی اب نماز میں جائے گا، لہٰذا چولا ستھن باہر رکھ کے کلّا نماز پڑھنا ہو، ہاں مزہ بھی آئے گا، 4 بندے اور بھی آ جائیں گے اس کی ترغیب کو دیکھ کر۔ حیا نہیں آتی ان بندوں کو، سر پہ کچھ رکھ کے نہیں آتے، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ بابا ڈھانکا اسے جاتا ہے جس میں کوئی اوریجنل چیز ہوتی ہے، اوریجنل چیز ہے نا اسے ڈھانکا جاتا ہے، دماغ اوریجنل چیز ہے، ہم اس کو ڈھانک کے رکھتے ہیں، اللہ کے رسول نے ڈھانک کے رکھا ہے۔ تو صحیح بخاری میں موجود ہے، کان القوم یسجدون علی القلنسوۃ والعمامہ، امام حسن فرماتے ہیں صحابہ اور اہل بیت ٹوپیاں اور پگڑیاں پہن کے نماز پڑھتے تھے، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ حضور پاک تو نماز کے علاوہ بھی سر ڈھانکتے تھے۔ دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ وعلیہ امامۃ السوداء، فتح مکہ صحیح بخاری کتاب المغازی جلد نمبر 2 میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول مکہ مکرمہ میں جب آئے تو سفر میں بھی کالی پگڑی سر پر سے بتن فرمائی ہوئی تھی، تو سفر میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر کو ڈھانکتے تھے، لہٰذا سر کو ڈھانک کے نماز پڑھنا یہ افضل طریقہ ہے، بہت افضل طریقہ۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا